جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. آ جاؤ بھائی. اللہ کر. جی سر، مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہے کہ میرا آپ کے اوپر جو ہے وہ $500 کا ادھار ہے اور آپ کو بالکل یاد نہ ہو، تو آپ اسے کیا واپس کریں گے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں. اگر یاد ہی نہیں ہے اس کے پاس، اگر ثبوت ہے، آپ کو یقین ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے آپ کو یقین تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اسی ٹرین آف تھاٹ کو لیں تو پھر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا اور تم نے کہا کہ الستو بربکم والی جو اس میں قرآن میں آیت ہے، تو اس کی وجہ سے تو کوئی نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ نا. اس کی وجہ سے ہم نہیں کہتے. اس کی وجہ سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی تم آ جاؤ کلمہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یاد نہیں ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا کہ تم نے توحید کا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا. یہ تو کبھی نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا ہے اور نہ کسی سے توقع ہے ہمیں کہ یہ قبول کر لے. ٹھیک ہے نا. وہ تو ان کے لیے جن کے لیے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، قرآن مجید حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا ایک میسج ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی دنیا سے آنے سے پہلے کیا کہانی ہے. کیا آپ کا نقطۂ آغاز یہی ہے کہ شکم مادر سے جب پیدا ہوئے تبھی آپ کی کہانی آغاز ہوتی ہے، یا اس سے پہلے بھی ایک دنیا تھا، عالم ارواح تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان لوگوں کے لیے. تو ہم تو یہ کبھی نہیں کہتے بھائی، کبھی کوئی مسلمان نے کبھی ادعا نہیں کیا، نہ ائمہ علیہ السلام نے کہ بھائی تم کیوں مسلمان نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ نے تو پچھلے دنیا میں آنے سے پہلے تم سے وعدہ لیا تھا. یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے نا. اور یہ مشرکی اور ملحدین کی جو ہے بے ایمانی ہے کہ ایسی باتوں اسلام سے نسبت دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اوکے، صحیح ماموں صحیح کہہ رہا ہوں. جی ہاں. تو یہ ملحدین حضرات کی چالاکی ہے اور ان کی بے ایمانی ہے، وہ ڈس آنیسٹی ہے کہ ایک چیز جو ہمارا اسٹینس نہیں ہے اور ہماری پوزیشن آرگیومنٹ ہماری یہ نہیں ہے، اس کو ہمارے آرگیومنٹ بناتے ہیں، پھر اس کا مذاق بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں. اوکے جناب، اللہ آپ کو سر ایک اور سوال کر لوں؟ جی کا سوال کر لو. جی تو میرا عبداللہ بھائی میں آپ کو لے رہا تھا، ابھی لے رہا ہوں عبداللہ صاحب کو. جی سر بولیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ہر شخص کے اندر برائی اور بھلائی کا ایک جیسا ہی مادہ رکھا ہے کیا کہ نہیں؟ کیونکہ میری اپنی ایکسپیرینس کے مطابق مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ بھلائی کی طرف مائل نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے برائی کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا نا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو. اختیار سب کے پاس ہے، چوائس سب کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی پرورش کس طرح ہوئی، آپ کے والدین نے آپ کو دنیا کس طریقے سے لایا. مثلا ایک شخص حلال زادہ، ایک شخص حرام زادہ. حرام زادہ شخص جو زنا سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر انکلینیشن ہو، اگر زیادہ گناہ اس کے لیے انکلینیشن ہوگا لیکن مجبور نہیں ہوگا. حرام زادہ مثلا جو زنا زادہ ہے، ولد الزنا کبھی بھی یہ مجبور نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور کسی کا مال کا یا قتل کرے، لیکن ان لوگوں کے درمیان یہ انکلینیشن زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ خود ان کے والدین کے افعال ہوتے ہیں یا خود انسان کے اپنے افعال. مثلا ایک شخص ساری زندگی اس نے کیا بولا، جھوٹ بولا، ان لوگوں کا حق آیا، فراڈ کیا، 420 آدمی. تو اب اس کے اندر انکلینیشن تو بہت زیادہ ہے نا کہ جو بھی موقع ملے وہ کسی کے ساتھ فراڈ کر لے، اس کے پیسے اٹھا کے لے جائے. ٹھیک ہے، اس کے اندر انکلینیشن ہے، لیکن یہ رغبت اور یہ میل اور یہ رجحان جبر کی حد تک نہیں ہے کہ اس کے پاس چوائس نہ ہو. اس کو ہمیشہ بخوبی پتہ ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے اور میں اس کو ترک بھی کر سکتا ہوں، اس کا ترک کرنا میرے لیے بہتر ہے، لیکن وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اور ایک شخص جو ہمیشہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کے لیے یہ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، یہ اس کے لیے سخت ہے. اس کے لیے حلال کی روزی کمانا یہ زیادہ اس کے لیے آسان ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کے اپنے چوائسز پہ بھی ہوتے ہیں اور جس معاشرے میں رہتا ہے، جس طرح اس کی پرورش ہوئی ہے، والدین کا بھی اس میں ہاتھ ہے. اوکے سر. جی تو اس میں پھر اس شخص کو گناہ ملے گا یا پھر جو اس کا باپ ہے؟ ہاں بالکل گناہ ملے گا، کیونکہ اس کے پاس چوائس ہے نا بھائی، چوائس ہے. دیکھیں ابھی آپ کو مزہ آتا ہے نا، مزہ آتا ہے کہ مثلا کسی کا مال اٹھائیں، مزہ تو سب کو آتا ہے اور آپ اس کا مال اٹھاتے ہیں، آپ کو عادت بھی ہو گئی ہے. آپ نے اتنے مال اٹھائے، لوگوں کا عادت ہو گئی، آپ کے لیے آسان ہے. کسی کا مال آپ نے اٹھا لی، لیکن یہ تو آپ مجبور تو نہیں تھے نا. ٹھیک ہے، آپ کے اندر رغبت ہے، لیکن یہ رغبت آپ نے خود پیدا کی ہے اور پھر آپ روک بھی سکتے تھے نا کہ آپ اللہ سے ڈر جاتے کہ بھائی توبہ کرتا ہوں. اور دنیا کے کسی کورٹ میں آپ چلے جائیں تو ایسے شخص کو سزا ہوگی، یہ نہیں ہوگی کہ بھائی اس کے اندر رغبت ہے. جی
لوگوں کے سے مال اٹھانے مال کھانے کا اس کے اندر رغبت ہے, اس کو چھوڑ دیں. کوئی اس کو نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر جبر کی حد تک ہو تو چھوڑا جاتا ہے. اگر اتنا انسان مجبور ہے کہ اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہوئی. دیکھیں مجھے ایسا ڈرگ آپ نے کھلا دیا, کہ اب ڈرگ کرنے کے بعد میں مثلا اب آپ نے مجھے پروگرام کیا کہ میں کسی کو قتل کروں, ٹھیک ہے نا, اب میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے, میں روبوٹ بن گیا. تو کیونکہ آپ نے مجھے ایسے انجیکشن لگا دیا. اگر ایسا چیز ہے دنیا میں, فرض کریں تو میں نے کسی کو قتل کر دی, تو پھر اس میرا گناہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں میرا چوائس ہی نہیں ہے, میرا اختیار ہی نہیں ہے. آپ کا اختیار ہے, آپ نے مجھے وہ روبوٹ میں تبدیل کیا نا. اوکے اوکے جناب, تھینک یو سر. اب عبداللہ صاحب آ جاؤ جناب. مسٹر عبداللہ, کیا حال چال ہے بھائی؟ السلام علیکم. وہ بات کرو نا یار, یہ آدمی تیار نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام جناب, خیرت سے ہیں آپ؟ یا علی مدد. علامہ حسن اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علامہ صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ادھر ایک کرشنا یادو اپنے بھائی ہیں, ان کو بھی لے لیجئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنا مختصر رکھیں تاکہ ان کو لے لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی جی انشاءاللہ. یہ جو پچھلے کالر نے جو بات کی کہ خالی گاڈ کا یعنی آئیڈیالوجی کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے, مورالٹی میں کیوں نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں ایک جسٹ خیالات عرض کر دوں, اس کے بعد 3 کوسچن نہیں چھوڑیں میں خیالات کا. آپ اپنے خیالات جو ہے نا اپنے پاس ہی رکھے, اسی میں مسلمانوں کی جو ہے بلائی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی میں اسلام کی بلائی, اسی میں خیالات سے اسلام کا ستیہ ناس ہو گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ تو ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے ہمارے لیے؟ نہیں ہے. اب ہاں یہ ہے نا, جیسے کہ آپ نے یہ کہا پچھلے سوال میں کہ عالم زر کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بات ہوئی, تو یہ تو یعنی بکثرت میں نے سنا ہے اور کئی جگہ پڑھا بھی ہے کہ عالم زر سے جو مسلمان ہوتا ہے اور مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, وہ مومن رہتا ہے, اور جو عالم زر سے مخالف رہتا ہے وہ ادھر آ کے تو ادھر بھی چوائس تھا, دنیا میں بھی چوائس ہے. ٹھیک ہے نا, ظلم نہیں ہے. عالم زر میں بھی چوائس تھا, کسی نے چوائس, وہ بھی وہاں پہ جبر نہیں تھا. دیکھیں ظلم اس وقت ہوتا ہے جب جبر ہو, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برا بنا دے اور پھر آپ کو پٹائی شروع کر دے, عذاب کر دے کہ بھئی آپ کیوں برے ہیں, آپ نے کیوں گناہ کیا. لیکن اگر عالم زر میں کچھ لوگوں نے اچھے چوائس اٹھائے ہیں, پھر اس دنیا میں بھی آتے ہیں, وہ اچھے چوائس کا انتخاب کرتے ہیں, ان کو جزا ملتا ہے, ان کو صلہ ملتا ہے, تو یہ اچھی بات ہے. عالم زر میں جس نے برے چوائسز کیے اس دنیا میں بھی آئے, پھر بھی اس کو چوائس ہے, پھر بھی وہ غلط راستہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود نہیں چھوڑتا, پھر اس کو سزا ہوتی ہے, تو اس میں ظلم نہیں ہے. اوکے, دنیا میں بھی چوائس ہے. دنیا میں بھی چوائس ہے. ابھی آپ کسی نے مجبور کیا ادھر آنے, آپ کوئی کس کے پاس چوائس نہیں, آپ مجھے بتائیں. بعض چیزیں اس میں چوائس نہیں ہے نا, آپ کو نیند آ جاتی ہے, یہ چوائس نہیں ہے, مجبور ہو کے سو جاتے ہیں ہم, لیکن بقیہ جو کام اختیاری کام ہے اس میں سب کو چوائس ہے. اوکے, تھینک یو سر. جی جناب کرشنا صاحب, ہاؤ آر یو سر؟ نمسکار. ہیلو جناب. نمسکار سر. نمسکار, حکم کریں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم پہ اپنی نعمات زیادہ سے زیادہ عطا کریں, تاکہ ہم اچھے بن جائیں اور ایک ابدی دنیا کے میں اس کے نعمتوں میں, اس ابدی دنیا کی لذتوں میں, اللہ کے رضا میں رہنے کے مستحق بن سکے. اور سر جی اللہ تو شروع سے ہمیں اپنے پاس رکھتا تو یہ اور زیادہ اچھا رہتا, جیسے دھرتی پہ نہیں بھیجتا, اپنے پاس رکھتا. بالکل. اگر ہم یہاں پہ آ جائیں اور اس کو نیک اعمال کے ساتھ کمائیں, ٹھیک ہے نا, اگر ہم شہوت بجا لا سکتے ہیں, لیکن شہوت چھوڑ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. دیکھیں میرا فائدہ, دنیائی فائدہ یہ ہے کہ میں برا کام کروں, لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں, اچھا کام کرتا ہوں, لیکن اچھا کام میرے ضرر میں, میرے لیے مشکل ہے. تو اس کا جو اللہ تعالی میں اس کو کماتا ہوں, اس میں جو قدر ہے, اس میں جو استحقاق کی وجہ سے, ریزرویشن کی وجہ سے جو اس کا انسان کی عزت میں, انسان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ شروع سے آپ کو وہ دے دیتا نا, اس طرح ملائکہ وغیرہ ہے نا, ادھر ملائکہ کی طرح رکھتا. تو اسی لیے انسان, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ملائکہ سے بھی بہتر ایک مخلوق ہو, تو اس نے انسان کو خلق کیا. اور ملائکہ کے پاس شہوات نہیں ہے, ملائکہ اچھے کام انجام لیتے ہیں, ان کو رغبت ہی نہیں ہے برے کاموں کی. لیکن انسان کے پاس شہوت ہے, لیکن وہ شہوت چھوڑ کر اگر وہ اچھے کام بجا لاتا ہے تو اس کے لیے, اسی لیے اس کا اجر جو ہے ملائکہ سے بھی بالا تر ہے. جی سر, مزید کچھ ہے؟ سر جیسے اگر ایسا ہوتا کہ اللہ ہم سب کو اچھی سوچ دے دیتا
تو ہم لوگ غلط کام کرتے ہی نہیں. اچھے سوچ ہی دیا نا, اچھے سوچ آتا ہے نا آپ کے ذہن میں, وہ اچھے سوچ کچھ لوگ آتے ہیں برا نا کام آپ کے کرتے ذہن. ہیں. ہاں ہاں, وہ برے کام کرتے ہیں, برے کام اپنی چوائس سے کرتے ہیں نا. جیسے وہ اللہ اپنے سے choice اتنا پاورفل ہے, اگر وہ چاہیں تو سب کو اچھا اللہ بنا اگر دیں, چاہتا ہے سب روباٹ خلق کرتا نا, روباٹ اللہ نے خلق کیا نا, یہ پتھر وغیرہ ان کا یہ نہ بھائی ان کا یہ ان کا نہ جنت ہے نہ نار ہے نہ قرب ہے نہ عذاب ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اپنے چوائس سے ہاں شیطان کو چھوڑیں, ڈیول کو چھوڑیں, اللہ کو چوز کریں. تو یہ اس لیے ہے. تو چوائس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پتھر سے, شجر سے, ان چیزوں سے بہتر بنایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں چوائس دی. چلیں ٹک ٹاک پہ آ جاؤ. ٹک ٹاک میں کالر کون ہے بھائی؟ سید بھائی اوپن کریں مائک. مسٹر سید کال نیچے کون سے. ہے نیچے سے. السلام علیکم. چلے بھائی. ہاں جی سید صاحب کیسے, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. سید بھائی سنائیں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جی ماشاء اللہ. جی اللہ کا کرم الحمدللہ ماشاء اللہ. فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. جی سر. حکم سے محبت ہے, شیعوں سے محبت ہے یا غیروں سے؟ انہوں نے بند کر دیا اپنے مائک. چلیں نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی. سجاول بھائی. جی جی ہیلو. ہیلو جناب. ہیلو. ہلو جناب. جی شاید آواز اسٹک ہو گئی تھی. جی سر. جی ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے, بات کریں بھائی. جی میں عرض کرتا ہوں. فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. ایک سوال ہے میرا, وہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حوالے سے میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی اوور آل تمام مسلمان جو دین لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک سے لیتے ہیں, اور اس کے بعد موسٹلی احادیث کا جو ہے نا سہارا لیا جاتا ہے. جی سر. جیسے آپ بھی ماشاءاللہ ہر پروگرام میں جب آپ بات کرتے ہیں تو حدیث کو کوٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک کوشچن اس حوالے سے یہ ہے کہ جیسے کہ اہل سنت کی حدیث ستہ کی جو کتابیں ہیں, بخاری ہوگی, مسلم ہوگی, وہ تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 100 سال کے بعد لکھنا شروع ہوئی. نہیں ہوئی جی, ٹھیک ہے. آج ستہ جو ہے نا بخاری کی وفات سنہ 255. اس میں 255. جی یہ پروگرام ہے ایتھیسٹ حضرات کے لیے. پلیز اللہ کے وجود پہ کوئی اللہ کے وجود کے متعلق کچھ ہے بھائی چھوڑ, معاف کرو یار. اپنے مولیوں, آپ کے مولی ادھر بہت آتے ہیں, ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں. وہ مولی قیوم کے ساتھ جو میں نے کیا نا وہ اہل حدیث میں سے تھا. وہ اپنے لوگوں کے لیے صرف نیکسٹ کالر آ جاؤ پلیز ایکسکیوز. ہمارے لوگ جو ہیں نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی. نیکسٹ کالر پلیز. سجاول بھائی برا نہ ماننا, موضوع ہمارا کچھ اور ہے. سجاول. السلام علیکم اگر جان. علیکم السلام بھائی صاحب. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا مسٹر سجاول؟ میں گریس سے بات کر رہا ہوں, یونان سے. گریس میں. بتائیں بھائی کیا حکم کیا ہے؟ جی نہیں, میرا کوئی حکم نہیں ہے, حکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بس یہ بولنا تھا آغا جان, ہمارا سر جو ہے نا باہر سے بلند کر رہے ہیں آپ. بس اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمت اور توفیق دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں دے, اور اللہ تعالیٰ میری بھی عمر آپ کو عطا کرے. اللہ آپ کو, آپ کے بچوں کو سلامتی دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں مزید برکت دے. تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر دے. اگر جان آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری, ماں جی کے لیے دعا کیجیے گا. تھوڑی سی ان کی طبیعت ناساز ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد علیہ وسلم شفاء عاجل عنایت کرے. تھینک یو سر. نیکسٹ کالر آ جاؤ جی. شکریہ. مسٹر رائٹ آ جاؤ بھائی. علیکم السلام مسٹر رائٹ. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں اس ٹائم ملیشیا میں سے کر رہا ہوں. جی اچھی بات ہے بھائی صاحب, بتائیں. سر جی میرا ایک سوال تھا. جی سر. ایک سوال تھا میرا کہ جو مجھے بس ایک چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا. میں بکاس ہر چیز, میرا ایک سوال ہے بس کہ جو بنو امیہ تھا, کیا یہ حضرت ہاشم کا سکا بھائی تو ہے نہیں تھا, لیکن یہ جو امیہ کے رشتہ دار ہیں وہ بناتے ہیں. آپ بس صاحب نے خود جواب دے دی کہ یہ سکا بھائی نہیں تھا. ہاں یہ جو تھے یہ حرام کی نسل سے تھے. اب جی سر اوکے.
اللہ آپ کو سلامتی ہے. نیکسٹ کالر آ جی جاؤ. ٹھیک ہو گیا سر. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبیٹیں کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ مولویوں کو آگے شوکت بھائی آ لگایا. جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید تھینک یو علم سر. اضافہ اللہ آپ کو کرے. بہت سلامتی ہے میرے بھائی. اللہ آپ کو بہت عزت دے. شوکت صاحب تسی کیسے ہو؟ شوکت صاحب جرمنی سے. مارکو کے لے لیجیے. مارکو مارکو آ بھائی. جاؤ بھائی. مسٹر مارکو واٹ ہیپن ٹو یو؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ مدد. تھینک یو سر. جی میں نے پاکستان سے کی. اللہ یاری صاحب آپ کے بہت بڑے فین ہیں ماشاءاللہ. آپ ہمارا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. تھینک یو. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے مناظرے دیکھ کے. تو میرا ایک سوال ہے کہ میں نے وہ زرق نقوی سے آپ کی ساری ڈبیٹ دیکھی تھی. تو اسی سلسلے میں میرا یہی سوال ہے کہ سید زادی کی شادی کیا غیر سید سے جائز ہے؟ کیوں حرام ہو؟ کیوں وجہ؟ کوئی وجہ ہی نہیں حرام ہونے کی. اوکے تھینک یو سر. تھینک یو. اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں. اوکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ خلق المؤمن من نور عظمت. مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اور اہل بیت علیہ اصل سید مومن ہے. شیعہ جو ہے اصل سید ہیں. ٹھیک ہے نا. اصل سید ہی شیعہ. انتم آل امام محمد باقر علیہ السلام شیعوں سے کہا انتم اہل بیت ہی تم ہو. جی سر نیکسٹ کال. جو صحیح شیعہ ہوتا ہے نا جو غالی نہیں ہوتا جو تقلیدی نہیں ہوتا جو صرف دین اپنا اہل بیت علیہ السلام سے لیتا ہے وہ اہل بیت ہی سے ہوتا ہے. جی سر نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. علیکم السلام. آ جاؤ. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے جناب. اچھا اللہ یار صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے. میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے مختار ثقفی کے بارے میں ایک حدیث بتائی تھی. جی سر. کہ وہ جو ہے کہ دوزخ کے بارڈر پہ کھڑے ہوں گے. تو آپ موضوع پہ کیوں نہیں رہتے؟ موضوع اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. دیکھیں جو کہتے ہیں مختار شیعہ تھا تو ایک حدیث لے کے آنا کہ وہ شیعہ تھا. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں مختار کا جو مذمت ہے وہ کم نہیں ہے. آپ کس کے دین پر ہیں؟ میں شیعوں سے پوچھتا ہوں آپ کس کے دین پر ہیں؟ 12 اماموں کے دین پر ہیں یا اپنا کوئی دین ہے اور دین ہے آپ لوگوں کا ہے؟ بات کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ چلا گیا علامہ صاحب. دیکھیں مختار کی مذمت احادیث میں کم نہیں ہے. دیکھیں بھائی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مختار شیعہ تھا. کسی حدیث روایت میں نہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ بہت ملتا ہے کہ مختار جو ہے امام حسین علیہ السلام کو ستاتا تھا یہ شخص. ائمہ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا کہ یہ شیعہ نہیں تھا. اور تاریخ بھی یہ کہتے ہیں کسا نہیں تھا شیعہ نہیں تھا. ابو بکر عمر سے اس کو محبت تھی لیکن اس نے کام اچھے کیے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے بولا اس نے کام اچھے کیے ہیں اس کو گالی نہ دیا کرو. لہٰذا ہم مختار کو گالی نہیں دیتے اور اقرار کرتے ہیں اس نے کام اچھے کیے تھے لیکن وہ شیعہ نہیں تھا. اگر کسی کے پاس دلیل ہے کہ وہ شیعہ تھا تو بسم اللہ میں اس کو $10,000 کے نام دے دیتا ہوں. ابھی میرا وعدہ ہے دلیل لے کے آؤ کہ مختار شیعہ تھا. تمام ذاکرین کو بیوقوفوں کو جاہلوں کو جن کو قرآن نہیں پڑھنا تھا مختار کو ان لوگوں نے اپنا امام بنایا. ایک شخص جو شیعہ نہیں تھا وہ اس نے اچھے کام کیے اس کے اچھے کاموں کا داد دینی چاہیے جو اس نے اچھے کام کیے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ شیعہ تھا یا اس نے اہل بیت علیہ السلام نے اس کی مذمت نہیں کی ہے دوسری احادیث میں جو امام حسین علیہ السلام کو اس نے ستایا اہل بیت علیہ السلام پہ جھوٹ باندھتا تھا وہ احادیث نہیں ہے ہماری کتب میں. تو پھر میں کیا عرض کر سکتا ہوں نا کہ میں عرض یہی ہے کہ شیعہ جو ہیں نام میں شیعہ ہیں. آپ کے علماء بھی نام میں شیعہ آپ کے ذاکرین بھی نام میں شیعہ. ان کے اپنے عقائد ہیں. اہل بیت علیہ السلام سے ان کو کام نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا. اپنے عقائد بناتے جاؤ اپنی بناتے جاؤ. ٹھیک جو کہتا ہے نا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے کیا اہل بیت علیہ السلام میزان اور ملاک ہے. تم ایک حدیث لے کے آؤ جو مختار کے متعلق ہو جو جس میں اس کی ایمان ثابت ہوتا تو میں ختم بات. مناظرہ ہی ختم ہے. مناظرہ ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. کسی کے پاس تو ہے نہیں. بیوقوف ہو اللہ کی لعنت ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث دیکھتے ہو اور پھر اس کو نہیں مانتے کہ یہ مختار اچھا تھا. چلو اللہ تمہیں مختار کے ساتھ محشور کرے. نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی. کون؟ منصور بھائی. جی سر. آپ جوائن تھی کیوں؟ منصور کی گل ہے جی. آفتاب بھائی آپ بات کریں. نہیں آپ کریں. آفتاب آ جاؤ. السلام علیکم. علیکم السلام. یا علی مدد. بھائی آپ کے ٹک ٹاک میں ابو ذر بھائی کال جو ہے کوئی خاص نہیں مل رہا. میں
وہاں پہ کوئی ایتھیسٹ، کوئی ایسے جو صحیح پڑھا بول لکھا رہے ہیں آدمی آپ، صحیح بول رہے ہو ہیں جو علامہ کام کی صاحب۔ بات کر سکے، کوئی چلے نہیں. صحیح ادھر ہے، سے لے لیں کچھ کال. ادھر بھی ایسے ہی صحیح ہے، بات. ادھر بھی ایسے ہی ہے. آپریٹر صاحب کے پاس بھی ایسے ہی ہے کالر. ٹھیک ہے نا، آپریٹر صاحب آپ کے پاس ہے کوئی کالر ملحدین کا، یا اللہ کے متعلق کوئی سوال ہو، اصل اسلام پہ کوئی سوال ہو، قرآن مجید پہ اعتراض ہو، ہے کوئی بھائی؟ سہیل رضا بھائی، سہیل صاحب کو لیتے ہیں. سہیل رضا کہتے ہیں کہ یہ ایتھیسٹ ہے. اوکے جناب سہیل بھائی آ جاؤ، کیمرہ اپنا کھول دو. مسٹر سہیل از دس یور ٹرن. جی سر سہیل صاحب آپ کا کیمرہ تو بند ہے، آڈیو ہے کھلا آپ کا؟ اور بھائی اس کا کیمرہ بھی بند ہے، آڈیو بھی بند ہے. سہیل صاحب آپریٹر بھائی یہ چلا گیا ہے یا نہیں ہے؟ سہیل صاحب کہیں چلے گئے، اپنا کیمرہ بھی بند کیا. السلام علیکم طوفہ یا علی علیہ السلام. یہ کون ہے بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ ٹاک سے ہے علامہ صاحب. ٹک ٹاک کو چھوڑے بھائی. جی ریان نہیں ٹک نام ہے ٹاک، میرا ایک سر. منٹ، ٹک اچھا ٹاک کہاں سے آ گیا بھائی؟ ایک منٹ ٹک ٹاک. جی سہیل بھائی کیسے ہیں؟ سہیل بھائی بات کریں. میرا کیمرہ مائک دونوں آن ہے. ہاں جی السلام علیکم. کیمرہ تو آپ کا بلیک ہے بھائی، کیمرہ تو یہ ہے جی بلیک ہے. بلیک ہے، میں نے بلیک آؤٹ کیا. ہاں بلیک آؤٹ کیا میں نے. جی جی سر، اچھا. تو اس کا مطلب ہے بند ہے کیمرہ. بات کریں جناب، کیا کہنا چاہتے ہیں سہیل ہاں صاحب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی اس پہ کہ مطلب انفینٹ ریگریس جو ہے غلط ہے نا. تو آپ نے کہا کہ مطلب اگر کاجولیٹی ہو تو ہی غلط ہے، اگر کاجولیٹی نہیں ہے تو وہ صحیح ہے، ایسا آپ کہہ رہے تھے. مطلب وہ پاسبل ہے. جی مطلب میں صحیح سمجھاؤں آپ کو بات کو؟ جی صحیح صحیح. میرا یہ ادعا ہے کہ یہ آپ کا نظریہ جو ہے مکتب اہل سنت انفینٹی آن ٹوٹلی مطلب بالکل ہی امپاسبل ہے، چاہے کاجولیٹی ہو یا نہ ہو. تو خدا کا علم محدود ہے یا لا محدود ہے؟ اللہ کا علم محدود ہے یا لا محدود ہے؟ غیر متجزی ہو تناہی اور عدم تناہی. جی ٹھیک ہے. جنت میں مؤمنین، جنت میں مؤمنین اور جہنم میں اہل نار خالدون فیہا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ وہ متناہی لا یقفی ہے، یعنی کہ مطلب وہ جب جتنا بھی بڑھے گا وہ ایک متناہی ہی رہے گا، لا متناہی نہیں ہوگا. صحیح. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ دنیا غیر متناہی ہے. ہم نہیں کہتے کہ دنیا غیر متناہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ اگر، اور ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، طاقت، حیات یہ محدود ہے. ٹھیک ہے نا. تو فی نفسہ ہی لامحدود کا ہونا ناممکن نہیں ہے. لامحدود کا ہونا ناممکن نہیں. اور جنت میں بھی، ہاں، اور جنت میں بھی مؤمنین جو ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ ایتھیسٹ نہیں نکلا نا. نفسی لامحدود کا ہونا ناممکن ہے، اور یہی اہل بیت کی تعلیمات میں بھی ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ محتملۃ الزیادۃ کما پسند دائماً، ہے نا، کہ جو چیز کم زیادہ ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ ناقص رہتی ہے، وہ کبھی مطلب پوری نہیں ہوتی. تو جو انسان کا جو انسان خالد رہے گا جنت میں، نہیں رہے گا جنت میں، جتنا بھی رہے گا ہمیشہ محدود رہے گا. کبھی مطلب میتھس میں بھی جو مطلب فور ایور رہے گا نا، فور ایور رہے گا پریکٹیکلی. مطلب وہ کبھی، اور اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کا طاقت لامحدود ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں. اوکے بھائی، التماس سے دعا. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. کوئی کالر ہے اس کے آگے آپ کے پاس؟ اپنے کاظم صاحب. سید دلاور صاحب، یہ بھائی اگر کوئی ایتھیسٹ ہیں اس طرح کیا ہے وہ اس کو لے کے آؤ. سید دلاور صاحب آ جاؤ جناب. یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ تو فریز ہو گیا.